بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوتی ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، یا باتیں کرتے ہوئے، یا موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ ذہن ہمیشہ کے لیے بنائیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو نیتیں ضرور ہو جائیں، اور جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر جو ہے اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر کا جو ثواب ہے وہ بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا ہے، اور جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک معمول ہو ہمارے اجتماع کا، اور ہوتا ہے، اور اس کی مدنی بہار اسلامی بہنیں بھی یقیناً سنتی ہوں گی کہ جو آنے والی اسلامی بہنوں ان میں آپس میں ملاقات کا سلسلہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاجی مشتاق ملتے ہیں۔ جی ہاں، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ میں اجتماع میں کسی کی دعوت پر پہنچا تھا، اکیلا ہی آیا تھا، مگر اجتماع جیسے ختم ہوا تو اسلامی میں نے بڑھ بڑھ کر ملاقاتیں کرنا شروع کی۔ تو ایک اسلامی میں نے بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی اس طرح کی کہ نام پوچھا، اپنے ساتھ بٹھایا، کھلایا، پھر مدنی حلقے جو لگتے تھے اس میں شرکت کروائی، اور بڑی اپنائیت دی، اور یہاں تک ہوا کہ رات کے کسی حصے میں امیر اہل سنت سے ملاقات ہو گئی۔ تو کہا کہ بس وہ شفقت محبتیں جو ہے وہ مجھے دعوت اسلامی کے قریب لے آئیں۔ الحمدللہ میں ہفتہ وار اجتماع کا پابند بنا، اور یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مبلغ، پھر ایک وقت آیا کہ نگران شورا بنے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے مزار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو۔ تو یہ بھی نہ جانے کس پر انفرادی کوشش یا کس سے ملاقات اس کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ملاقات کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ بھی نیتیں کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس اجتماع کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے آسان نیکیاں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 2 پر درود شریف کی فضیلت لکھی ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی،
تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ تو زندگی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت یہ تو ہونی چاہیے، بلکہ ذہن نصیب کے کچھ نہ کچھ ایک مقررہ تعداد میں ہم درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی برکتیں پائیں، کہ پھر مرنے کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ابھی زندگی ہے، ابھی جو ہم چاہیں گے انشاءاللہ ہماری نیکی، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو کچھ نہ کچھ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ وظیفہ یہ مقرر کرنا چاہیے۔ چھٹی شریف گزر چکی خواجہ غریب نواز کی، تو 6 رجب ان کی مناسبت سے 600 روزانہ کی مناسبت سے ہو سکتے تھے، اب چلیں آگے تو 15 رجب آنے والی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مبارک دن قریب آنے والا ہے، اور دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مدنی چینل پر اس رات یعنی 1 اپریل اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا، ایصال ثواب برائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری کی جو نیاز ہوتی ہے اس کا بھی اہتمام ہوگا۔ پھر 21 رجب المرجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم عرس منایا جائے گا، تو یہ 2100 بڑھائے جا سکتے ہیں۔ پھر 27 رجب سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، تو اجتماع معراج کا سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوگا، تو چلے ہمت کریں 2700 درود پاک پڑھ لیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنے درود پاک کیسے پڑھیں گے، تو آپ کبھی اندازہ لگائیں، تسبیح کاؤنٹر لے لیں، سستی سی ملتی ہے 15-20 روپے کی، تو اس کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور شاید دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو درود پاک پڑھتے رہیں، تو شاید جب شام ہو رات ہو اور جب ہم دیکھیں تو ہمیں حیرت ہو جائے گی کہ اتنے درود پاک پڑھ سکتے ہم۔ تو وقت تو ہوتا ہے، وقت تو ہوتا ہے، صرف جذبہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی پڑھنے کی تو ویسی بے شمار برکتیں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار بیٹا نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا فرما دیجئے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا دلا کر یہی مطالبہ کرے گا
تو بیٹا جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس سے آپ کو ڈر ہے۔ قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو، کرم سے تیرے عرش کا یا الہی، کرم کا تیرے عرش کا یا الہی، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی، جوار اپنی جنت میں مجھے کو عطا کر، تیرے پیارے محبوب کا یا الہی، تیرے پیارے محبوب کا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیکیاں کرنی کتنی ضروری ہے کہ آج دنیا میں ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن نیکیوں کی طرف ہمیں استقامت نہیں رہتی ہے۔ جیسے ابھی آج درود پاک کی فضیلت سنی، ہو سکتا ہے کہ آج کا دن تو 600 800 1000 1200 1500 درود پاک ہو جائے، مگر کل آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی مبلغ کا بیان سن کر یا اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، فیضان سنت کا جو درس ہوتا ہے، امیر اہل سنت کی جو عطا کردہ رسائل ہے اس کا مطالعہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ ہمیں جب اونچائی پر ہم چڑھتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی تھیں، نیچے اترتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کی ورد ہوتا تھا، ہو سکتا ہے اب نہ ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ سال ایسے گزرے ہوں گے کہ رجب شریف کے ہم نے پورے روزے رکھے تھے، آج ہو سکتا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں ہر مہینے ختم قرآن کا سلسلہ کیا تھا کہ جناب ہر نماز میں اگر ایک پاؤ پارا پڑھ لیا جائے تو بآسانی ایک پارا روز ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ہر مہینے ایک قرآن پاک مکمل کر کے چلے اپنے پیر و مرشد، اگر امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اسلامی بہنیں سوچ لیں تو ہر 26ویں کو مرشد کی بارگاہ میں ایک قرآن پاک کا تحفہ ایصال ثواب کر سکتے تھے یا کیا ہوگا، لیکن اب کتنے دن گزر جاتے ہیں قرآن پاک کھولنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کسی نے ذہن بنایا تھا تو تفسیر صراط الجنان جیسی اس کی جلدیں آنا شروع ہوئیں تو 1 2 3 4 بس گاڑی رک گئی، جلدیں تو 10 ہو گئیں، لیکن ہماری گاڑی 4 پر رک گئی۔ مطالعہ کرنے کا شوق ہوا تھا، بار شریعت شروع کی تھی، فتح رضویہ شروع کیا تھا، تو یہ بڑی زبردست ایک سوچ بنتی ہے، لیکن حالات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ استقامت نہیں ملتی۔ ہم نیکیوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی نیکیوں پر
ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا ایک حل تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ایک ذریعہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو یہی سوچے کہ میری زندگی جو ہے نا، بس یہی عمل کرنے کا ٹائم یہی ہے، عمل کرنے کا ٹائم یہی ہے کہ میں مرنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا، ایک سبحان اللہ کہہ نہیں سکیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ نہیں سکیں گے، روزہ رکھ نہیں سکیں گے، دینی خدمتیں کر نہیں سکیں گے، اس صدقہ جاریہ کے کام ہم مرنے کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کا آغاز کرنا کب سے چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا جناب جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، بس رمضان کا مہینہ آئے گا بس سب چھوڑ دیں گے، بھائی ہم تو رمضان کا مہینہ آ جائے بس ہم نیکی کی طرف آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول ہوگا، بس صدقہ و خیرات، بس رمضان کا مہینہ آ جائے بس اس کے بعد سارا کچھ ختم۔ رمضان دیکھا کس نے؟ تو بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کریں؟ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرنے سے 1 دن پہلے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ آپ نے بڑی عجیب بات کی، موت کا تو بھروسہ ہی نہیں، پتہ نہیں کب مر جائیں۔ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھو۔ تو جس دن یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ واقعی ہماری کچھ چلے گی تو نہیں، جب وقت پورا ہو جائے گا تو ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قیامت کا دن ہوگا، نہ اولاد ماں باپ کو ایک نیکی دے گی، نہ ماں باپ اولاد کو نیکی دیں گے، نہ اولاد ماں باپ کے گناہ اٹھانے کے لیے تیار ہوگی، نہ ماں باپ اولاد کے گناہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ بہرحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کسی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور ہم مسلمان ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اسلام؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو سن کر جانے لگا، تو ان بزرگ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے شخص تو بتا تو نے کیا جانا، اسلام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور اب میں نے جان لیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں۔ نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کے حضور پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور نہ جانے کون سی نیکی پر رب تعالیٰ ہماری گرفت فرما لے، اور کیا معلوم ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں اس گناہ کے سبب۔ تو بہرحال مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے، اور سرخروئی حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، وقار حاصل کرنے کے لیے، جنتی نعمتیں پانے کے لیے، رب کی رضا کا مجدہ سننے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کیجیے کہ قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، جبکہ برائیوں کے عادی حیران و پریشان ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں
کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم واقعی اگر اس پہ غور کریں نا تو ہمارا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے۔ نماز کی پابندی ہوتی ہے تو تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، اشراق چاش بھی ہو جاتی ہے، نوافل کی کثرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں ہے تو نہیں ہے۔ مہمان آ گئے کبھی تو اب مہمانوں کے سامنے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بلکہ آپ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر مہمان آئے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ کے گھر کا ماحول دیکھ کر تو وہ نمازی بن کر جائیں۔ ان کے گھر میں اگر قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں تھا تو آپ کے گھر میں آ کر تو وہ قرآن کے عادی بن جائیں۔ دعوت اسلامی ایسی سوچ دیتی ہے نا، اور ظاہر ہے جب نیکی کی دعوت کا پھیلانے کا جذبہ ہوگا، کوڑن ہوگی، احساس ہوگا، تب بھی تو یہ معاشرہ نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، ورنہ گناہوں کا بازار کتنا گرم ہے۔ کون سا انداز ہے جو نہیں اپنایا جاتا، اٹریکشن کتنا بڑھایا جاتا ہے کہ جو نہ بھی اگر اس طرف آتا ہو نا وہ بھی سوچے کہ یار صاحب ساری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں گا۔ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یعنی آپ حالات دیکھیں کتنے عجیب و غریب ہو گئے کہ گناہوں سے بچنا بظاہر مطلب ممکن ہی نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو چاروں طرف سے اس کو اتنی اٹریکشن ملتی ہے، اتنی اس کو یوں سمجھے کہ آوازیں دی جاتی ہیں، اس طرح سے اس کو مطلب بلایا جاتا ہے، ایسی اس کو مطلب لذتیں دکھائی جاتی ہیں۔ گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اور اگر یہی معمول رہا اور ہم بھی مطلب اتنی کمزور انداز میں اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو آخر ہمارے اپنے گھر بار کا، بچوں کا، محلوں کا، علاقوں کا بنے گا کیا؟ نیکیاں کرنے والے کہاں ہیں؟ نیکیاں پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اس کے برعکس اگر گناہوں کا بازار دیکھتے ہیں تو ہر آنے والے دن میں گویا ایک نئے انداز سے برائی پیش کی جاتی ہے۔ پورا مطلب شہر دیکھیں، پورا میڈیا دیکھیں تو بس وہ ایک ہی کام کی طرف لگے رہتے ہیں کہ بس آؤ مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ اگر آپ کی کوششوں سے کوئی اجتماع میں آتا تھا، اب سمجھ لیں کہ اب زندگی گزارنی ہے، بس یہی کام ہے میرا، میں کیوں کروں، کب تک کروں، کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ آپ کو یہ سعادت ملی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے کام کو بڑھانے کے لیے آپ کی خدمات لی ہیں، آپ کے میسیجز، آپ کے فون، آپ کی کالز، آپ کی ملاقاتیں، یہ سب نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی بھی ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیکی کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نیکی کا کام لے لے، جس سے چاہے، اور وہ مالک ہے۔ پر ہم یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اس نیکیوں بھرے ماحول سے اے اللہ ہم دور نہ ہوں۔ اس نیکیوں بھرے کام کو جو ہم کرنے کی کوشش میں آگے چلتے ہیں، دعوت اسلامی جو ہم سے یہ کام لیتی ہے، اللہ ہم مرتے دم تک اس کام کو چھوڑے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی اجتماع کی دعوت دینا، اسی طرح اجتماع میں آنا لانا، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔
تو جس وقت جو ایسا موقع ملے، اجتماع میں آنے کے بعد بعض کا ہوتا ہے اجتماع میں آئے اور ایک دم سے نکل گئے، اکیلے آئے اکیلے چلے گئے، مگر ہم سوچیں، غور کریں کہ جس طرح آج ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے، تو کیا ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے تھے انہوں نے ایسے ہی کیا تھا؟ نہیں، وہ ہم کو اجتماع کی یاد دلاتے تھے، وہ ہمیں اجتماع کے لیے لینے آتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، مدنی حلقوں میں شرکت کراتے تھے، ہمیں سنتیں بتاتے تھے، ہمیں دعائیں یاد کراتے تھے۔ تو یوں مطلب ہر کوئی سوچے مدنی چینل پہ نہ جانے دنیا میں کہاں کا اس وقت سنا جا رہا ہوگا۔ تو اگر ایسا ماحول ہم نے پایا تھا جس کے سبب دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے قریب گئے تھے، تو آج جبھی تو ہم بھی بیٹھے ہیں نا۔ تو اگر یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہتا، جس نے میرے ساتھ نیکی کی اگر میں بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتا، تو آج یہ 1 اور 1 2 ہو جاتے، 2 اور 2 4 ہو جاتے، 4 اور 4 8 ہو جاتے، 8 اور 8 12 ہو جاتے۔ تو بعض اسلامی بہنیں جو اس معاملے میں مطلب یہ بھی شکوہ کرتی ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی آتا نہیں ہے جاتا نہیں ہے، تو یہی ہوتا ہے، 1 سے 1 اور 1 کہتے 11 بنتے ہیں، جی ہاں، ہمت بڑھتی ہے۔ تو اس طرح سے کوشش ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ تو یہ نیکی جو ہوتی ہے نا، یہ کیسی برکتیں دلاتی ہے۔ ایک طویل حدیث مبارک میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ کی رحمت نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سنیے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ اب ہم سنتے جائیں اس حدیث پاک کو، غور کرتے جائیں۔ کئی ایسے موقع ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی ایسے موقع ملتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ پھر مزید فرمایا، ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبانیں نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے ہیں تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، نہی عن المنکر آیا یعنی نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔
ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا، ٹہنی کی تلے لرز رہا تھا، لیکن اس کا اور اللہ کے ساتھ حسن ظن، یعنی اللہ سے اچھا گمان کہ وہ ضرور رحمت فرمائے گا، وہ آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے، اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، کئی ایسی نیکیاں جن کو ہم کو تو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھنا ٹھیک ہے، موقع ملا تو پڑھ لیں گے، نہیں موقع ملا نہیں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھنا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بننا تھا، ہو سکتا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بننا تھا، کسی کو صدقہ و خیرات دینا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، دینی مطالعہ کرنا یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کچھ روزے رکھنا، دوسروں کو ترغیب دلانا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر محارم کے ساتھ جو درس کا سلسلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ درس دینا ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کسی کو اجتماع کی دعوت دینا، کسی کو قرآن پڑھانا یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اس کا اجر بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نیکیوں کی جزا رب تعالیٰ کی رحمت سے ضرور عطا ملے گی ہم کو، اللہ قبول فرمائے۔ تو ان نیکیوں پر مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم توجہ دیں اور اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں۔ اور بھی مزید احادیث مبارکہ ہیں جس میں اس طرح کے فضائل بیان ہوئے، مثلاً ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی، یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی ہے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ مجداباد اے عاصیو، ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں، شافع شہ ابرار ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ اللہ کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جس سے چاہے بخش دے، جس سے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، تو وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو بظاہر کو چھوٹی سی نیکی بھی ہو اسے ترک نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہم پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، کہ واقعی جو نیکیوں بھری زندگی نہیں گزارتا، اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف رکھتا ہے، تو اب ایسی زندگی کوئی گزارتا ہو اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ میری مغفرت ہو جائے، میں بخشا جاؤں، ایک چیک اینڈ بیلنس تو ہو نا، چیک اینڈ بیلنس تو ہو کہ آخر میں اپنی زندگی یعنی اصولوں کے مطابق گزار ہی نہیں رہا ہوں، اور یہ تمنا بھی کر رہا ہوں میں کہ میری مغفرت ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ تو ایسوں کے بارے میں حجت الاسلام
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں، سنیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں عاجز سے مراد بے وقوف ہے، عقل مند کا مقابل نفس امارہ سے دبا ہوا، یعنی وہ بے وقوف ہے جو کام دوزخ کے کرے، کام کرے دوزخ کے اور امید کرے جنت کی، کہا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، باجرہ بوئے اور امید کرے گیہوں کاٹنے کی، کہا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کاٹتے وقت اسے گندم بنا دے گا، اس کا نام امید نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا گیا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ اور فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ عز و جل کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو بو کر گندم کاٹنے کی آس لگانا شیطانی دھوکہ اور نفسانی وسوسہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جھوٹی امید نے سیدھی راہ نیک اعمال سے ہٹا دیا ہے، جیسے جھوٹی بات گناہ ہے، ایسی ہی جھوٹی آس بھی گناہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر ہو، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر یعنی جنت کا طالب ہو، عمل خیر کے بغیر جزائے خیر کا انتظار کرے اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نجات کی تمنا کرے۔ فرماتے ہیں کہ تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن اس کے راستوں پر نہیں چلتے، یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلتی۔ تو ہمارے اعمال کون سے؟ ہم محاسبہ تو کریں، کبھی چیک اینڈ بیلنس تو کریں، یعنی جس دن بظاہر نیکیاں ہوتی ہیں تو اس دن تو فکر مدینہ کا کارڈ لے کر جناب فکر مدینہ کر رہے ہیں، کبھی ایک دن ایسا بھی تو ہوگا کہ جس میں کوئی نیکی نہیں تھی، اس نیکی کے بغیر گزارے ہوئے دن کے جب رات ہو جائے تو کیا اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک دن بغیر نیکیوں کے گزر گیا؟ نمازیں نہیں ہو سکی، اس میں تلاوت نہیں ہو سکی، کون سے ایسے موقع ملے تھے کہ جس میں نیکی کی طرف آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن نفس و شیطان کی شرارتوں نے ایسی غفلت کی چادر اڑا دی کہ میں نیکیاں کرنے سے محروم رہ گیا۔ فجر کا وقت ہوا تھا، اذان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ تو کھلی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، میں نے آوازیں سنی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ کے گھر سے پکار تو آ رہی تھی، مگر میں تو ایسی غفلت کی نیند چادر تان کر سو گیا
کہ مزید اپنے آپ کو بستر میں گھسا دیا. میری فجر کی جماعت تو کیا، فجر کی نماز میری قضا ہو گئی. تلاوت قرآن سے میں محروم رہا. حالانکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نے تو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیا تھا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں دوسروں کو سکھاتا. اسلامی بہنیں غور کریں، وہ دوسروں کو سکھاتی. لیکن یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو اس قدر میں نے الٹی سیدھے کاموں میں مصروف کر لیا کہ آج نیکی کی کام کرنے کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوتا. وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس نے مجھ کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر سنتوں کے راستے پر چلایا، اگر آج یہ مدنی ماحول مجھے نہ ملتا تو نہ جانے میں گناہوں کے کیسے دلدل میں ڈوبا ہوا رہتا. آج اس مدنی ماحول میں دوسروں کو وابستہ کرنے کے لیے میری سوچ نہیں بنتی ہے. میرے سامنے ہی میرے بچے بڑے ہو گئے، رشتہ دار بڑے ہو گئے، نمازیں ان پر فرض ہو گئیں، طرح طرح کے فیشن میں ڈوبے جا رہے، گناہوں کا بازار گرم ہوتا جا رہا ہے. آخر وہ کون ہوگا جو اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے گا؟ آج تو ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں، اپنے اطراف کے حالات کو دیکھیں، اپنے محارم کو دیکھیں، ان میں نیکی کی دعوت کا جذبہ، نیکی کا کام کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے. تو اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیکیاں اس کو معمولی خیال نہ کریں، یا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب دلائیں گی. آج دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا مطلب کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کا قرب پانے میں ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے. قیامت کا دن ہوگا، درود پاک کی کثرت کرنے والے آقا کے قرب میں ہوں گے. تہجد گزاروں کو، عبادت گزاروں کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. نیکیاں کرنے والوں کو صدائیں دی جائیں گی، پکارا جائے گا، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخلے کے وقت کہا جائے گا کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، تم لوگوں کی شفاعت کرو کہ تم نے دنیا میں اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری تھی، عبادت میں گزاری تھی. وہ خوش نصیب حافظ، وہ عالم دین، وہ متقی، وہ پرہیزگار، اللہ کے نیک مقبول بندے لوگوں کی شفاعت کریں گے. میرا شمار کس میں ہوگا؟ کیا آیا میں کوئی نیکوکار میں ہوں گا یا میرا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ کس حساب سے ہوگا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے. ہم جانتے ہیں ہم کیسے ہیں، تو اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. اور نیکیاں کرنے کی عادت یہ اپنی پختہ بنائیں. اس کے چند طریقے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جس کام کے بارے میں ہم سنیں نا، نیکی کے کام کے بارے میں، تو یہ کام شروع کر دیں. نیکی جمع کرنے کی دھن سوار کر لیں، آسان ہو یا مشکل. نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، بھائی دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد نے مسجد لی، جگہ لے لی، بھائی آئیے سب مل کر اس کے لیے کچھ مدنی عطیات جمع کریں. اب ہمارے پاس گنجائش تھی اور تھا کہ چلو بھائی اس نیکی کے کام میں ہم حصہ لے لیں، لیکن نفس شیطان اس وقت شرارت کرتا ہے اور ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اسلامی بہنوں سے رابطے میں نہیں آتے، اسلامی بھائیوں سے رابطے میں نہیں آتے. کیا وہ مسجد بننے سے رک جاتی ہے؟ کبھی غور کریں، وہ بننے سے رک جاتی ہے؟ نہیں. کسی جگہ اجتماع رکھا گیا، ہمیں بھی کہا گیا کہ بھئی آپ بھی آئیں، دعوت کو عام کیجئے گا. ہم نہ خود گئے نہ دعوت دی. کیا اجتماع نہیں ہوا؟ اجتماع ہو گیا. کئی ایسے موقع، رجب کا مہینہ آیا، بھئی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھا ہم نے. کیا ہوا؟ وقت تو گزر گیا. 6 رجب خواجہ غریب نواز کا مبارک دن،
آئیے خواجہ غریب نواز کے دن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے روزہ رکھ لیا جائے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، لاس کس کا ہوا؟ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ ہمیں مطلب موقع ملا تھا کہ ان کو کچھ نیاز پیش کر دی جائے، کچھ غریبوں کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، مسجد میں ہی بنا کر بھیج دیتے، ہم نے نہیں بنایا، کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ بھوکے رہ گئے؟ نا سب کچھ ہو گیا۔ رشتہ داروں میں بعض اوقات کسی کی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمیں موقع ملتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، اگر مدد کر دی جاتی چپ چاپ ڈھول بجا کر نہیں تو فائدہ ہو جاتا، اس کے دل میں خوشی ہوتی، وہ اس کی ہمیں دعائیں مل جاتی۔ نا یار بس کس کی مدد کریں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوچ لیا، کیا اس کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا اس کے معاملات نہیں گزر گئے؟ تو نیکیاں کچھ بھی ہونا، سب سے پہلے ذہن بنا لیں، کر ڈالیں، اور نیکیوں کا خزانہ جمع کرنا ہے، بس یہ ذہن بنا لیں، مجھے نیکیاں چاہیے، بس میں بہت حاجت مند ہوں، میرا اعمال نامہ گناہوں سے پر ہے، اگر ایک گناہ پر ہی سزا ہو گئی، ایک نماز قضا کرنے پر اگر جہنم میں ڈال دیا گیا، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ نماز قضا کرنے پر اس شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ نیکیاں چاہیے، بس مجھے نیکیاں چاہیے، میں بس نیکیوں سے فارغ نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا ہے، جو نیکی کے کام میں سنوں بس میں کر جاؤں۔ امیر اہل سنت نے رسائل پڑھنے کا فرمایا، لبیک مرشدی، آپ نے فرمایا لبیک، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ پڑھیں، دوسروں کو ترغیب دلائیں۔ دیکھیں اگر مثال میں ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، ماشاءاللہ کل اسلامی بہنوں کی کارکردگی کا بیان امیر اہل سنت نے فرمایا، مرحبا، 1,28,000 1,28,000 اسلامی بہنیں ایسی جنہوں نے پڑھ کر کارکردگی جمع کرائی، میرا نام نہیں ہے، میں غور کروں 1,28,000 میں بھی میرا نام نہیں آیا، کام نہیں رکے گا، یہ پڑھنے والی پڑھیں گی بھی انشاءاللہ مغفرت کے پروانے حاصل کریں گی، میرا نام نہیں آیا، میں نے کسی کو ترغیب نہیں دلائی۔ آخر 1,28,000 رسالے جنہوں نے پڑھے تو کسی نے تو تقسیم رسائل کیا ہوگا نا، ہم کو بھی نیت تو کی تھی ہم نے، کیا غریب نواز کا مہینہ شروع ہوا تو چلو جناب اس بار جو رسالہ ہے نا میں چھٹی شریف کے 6 رسالے تقسیم کروں گی، ارے 6 کیا، آپ نے تو ایک بھی نہیں بانٹا، لیکن پڑھنے والیوں نے 1,28,000 پڑھ لیے نا، کہاں سے آئیں وہ؟ کیا ہوا؟ یہ 10 روپے کا رسالہ بانٹ دیتی، کوئی پڑھ لیتی، اس کو ثواب مل جاتا، میرے نامہ عمل میں بھی ثواب ہوتا، نیکیاں تو میری ضائع ہوئی نا۔ تو غور کریں اور سوچیں کہ دین کا نیکی کا کام یہ کرنے والے کر رہے ہیں، میرا نام نہیں ہوا، میرا نام ان میں شامل نہیں ہوا، اے مولا مجھ سے آخر کیا غلطی سرزد ہو گئی، میرے گناہوں کو مولا تو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو نیکیوں کی توفیق اسے چھین لی جاتی ہے۔ ہم اجتماع میں بڑی پابندی سے شرکت کیا کرتے تھے، لوگوں کو، اسلامی بہنوں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے، آج اجتماع میں آنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آج اسلامی بہنوں کو لانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آج اسلامی بہنوں سے ملنا ہمارا مشکل ہو جاتا ہے۔ کام تو ہو رہا ہے لیکن سوچے، غور کرے کہ کوئی ایسی بدگمانی، کوئی ایسی بے توجہی یا ایسے کوئی گناہ کی نحوست تو نہیں ہوئی کہ جس نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی اور میں اجتماع میں شرکت سے محروم کر دی گئی، گویا مجھے اجتماع سے نکال دیا گیا کہ یہ اس لائق ہی نہیں کہ اس اجتماع میں آئے۔ غور کرے، میں تو بڑی پابندی سے درس دیا کرتا تھا، اسلامی بھائی بھی غور کریں، لیکن آج مسجد میں ہونے کے باوجود درس دینا تو بہت دور کی بات رہی، درس میں شرکت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں یہ کوئی کسی بدنگاہی کی نحوست تو نہیں کہ مجھ سے یہ عظیم نیکی ہوتی تھی جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں عطا فرمائی، جو سنتیں سیکھتے دوسروں کو سکھاتے، جو حدیثیں سنتے دوسروں کو سناتے، ان کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں عطا فرمائی۔ آج سنانا دور کی بات رہی، سننے کے لیے میں نہیں بیٹھ پاتا ہوں۔
تو سوچے تو صحیح کہ آخر وہ کون سے ایسے گناہوں کی نحوست چھا گئی کہ جو اس سعادت سے میں محروم کر دیا گیا. غور کریں, سوچے. تو ایک ذہن بنائیں. اگر استقامت لینی ہے تو نیکیاں کا کچھ معاملہ پتہ چلتا ہے, لبیک لبیک انشاءاللہ میں اس نیکیوں میں آگے بڑھوں گا, میں اس نیکی کو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, جو ہم کو جذبہ دلاتے ہیں, احساس دلاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, ہمت دلاتے ہیں, حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے. اس مختصر سی زندگی یہ مطلب اس میں نیکیاں کر جائیں. یہ بنائیں گے تو کون چلائے گا, نہ کون کرے گا, کیسے ہوگا کیسے ہوگا. بھائی کسی کا کام پٹری بچھانا ہوتا ہے, کسی کا کام پٹری بچھانا ہوتا ہے, ٹرین چلانا دوسرے کا کام ہوتا ہے. تو ہم نے اگر کوئی راہ بنانی ہے, راہ بنائیں. کون چلائے گا, کون دیکھے گا, کون کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائے گا. جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے گا وہ کام کرے گا. بس ہم اپنی زندگی میں نیکیوں سے محروم نہ کر دیے جائیں. انشاءاللہ جب نیکیوں میں مصروف رہیں گے, اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے, کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جب ہمارا کام ہی مدنی چینل دیکھنا ہوگا, اور ماشاءاللہ کرتی ہیں, جیسا بھی سلسلہ ذہنی آزمائش ہوا تو اسلامی بہنوں نے باقاعدہ سوال جواب لکھے نا. امیر اہل سنت کے جو بیانات ہوتے ہیں باقاعدہ اسلامی بہنیں لکھتی ہیں ان کو. امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے تو اس کے سوالات جوابات لکھتی ہیں, خزانہ جمع ہوتا ہے. تو جب نیکیوں میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی مطالعہ کریں کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے سبب جو ہے وہ ہم نیکیاں کیسے کرنی ہیں, کیسے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے مطالعہ کریں. تاکہ اگر علم ہوگا تو عمل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بن جائے گا. اور ظاہر عمل جب ہی ہو سکے گا کہ جب ہمیں اس کا علم ہوگا. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ان کا یہ کتابیں چھاپتا ہے. پھر اسی کے ساتھ اچھی صحبت, جیسے مثال روزہ رکھنے والوں کی صحبت ہوگی نہ تو روزہ دار بنے گا, قرآن پڑھنے والوں کی صحبت ہوگی تو قرآن پڑھے گا. ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا, ایک دوسرے سے کیا پوچھیں. نگران شورا کا ایک بیان تھا, اس میں آپ نے کہا تھا, مختلف دور کا بیان ہو رہا تھا اس میں, کہ مختلف خلیفہ جو گزرے تو ان کے مختلف دور تھے. کوئی خلیفہ جو تھے وہ مطلب وہ عمارتیں بنانے کا شوق تھا اس کو, تو لوگوں کا بس یہی کام ہوتا تھا, بلڈنگیں بنانا, عمارتیں بنانا, فوارے بنانا, بس اسی کام میں لگے رہتے تھے. کوئی خلیفہ گزرا جناب اس کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا, تو لذیذ لذیذ غذائیں بنتی تھیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک دور تھا اس میں کیا تھا, ایک دوسرے سے مسلمان ملتے تو پوچھتے تھے آج روزہ کس کا ہے, آج کس نے قرآن پڑھا, کس نے عبادت کی ساری رات. تو کاش دعوت اسلامی اسلاف کی وہ یاد تازہ کرنی چاہتی ہے کہ جس میں ہم آخرت کی طرف سفر کرتے جائیں, نیکیوں کی طرف سفر کرتے جائیں, ہم عبادت کی طرف جائیں, ایک دوسرے کا جذبہ بڑھائیں, ایک دوسرے کا شوق بڑھائیں کہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں. اور الحمدللہ اس کے لیے دعوت اسلامی کی کوششیں مرحبا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور خوب نیکیاں کریں, اپنے گھر میں بھی, اپنے رشتہ داروں میں بھی. جیسے آج کا اجتماع اتوار کا ہوتا ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, کوشش کریں اس کے لیے کبھی بھی یہ اداسی نہیں کہ کوئی آتا نہیں ہے, کوئی جاتا نہیں. بھائی ہمارا کام پٹری بچھانا ہے, ہم پٹری بچھائیں. ہمارا کام اجتماع ارینج کرنا ہے, دعوت دینا ہے. آنے والے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہماری صحبت اچھی ہو, ہم آئیں تو یہ سوشل میڈیا کی, فیشن کی یہ نہیں ہو, غیبتیں چغلیاں نہ بابا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ نہیں ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ سنتوں بھرا ماحول دیتی ہے. اسی پیغام کو آگے بڑھائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو
اسلامی بہنوں کا جو شعبہ ہے تو الحمدللہ اس میں وقتاً فوقتاً کورسز کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ تو 2 اپریل یہ آنے والی ہے، آج 25 مارچ ہے، کم و بیش ایک ہفتے بعد چند کورسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آپ اعلان سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس کورسز للبنات اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام تمام اسلامی بہنوں کے لیے ایک بہترین اور منفرد کورس مرتب کیا گیا ہے۔ اس کورس کا نام فیضان عشرہ مبشرہ کورس ہے، سبحان اللہ۔ اس کورس کا آغاز 2 اپریل 2018 سے ہو رہا ہے۔ داخلے کی خواہش مند اسلامی بہنیں اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ فرمائیں، چونکہ یہ ڈویژن سطح کے اجتماعات کا سلسلہ ہے، تو ہو سکتا ہے آج ہی سب ذمہ دار موجود ہوں، تو یہ آپس میں اس کورس کے متعلق جو ہے جو عام اسلامی بہنیں آئی ہیں وہ رابطہ کریں، اور یہ یقیناً ایک مختصر سے وقت کا ہوگا، اور ماشاءاللہ جو علم دین سکھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، الحمدللہ اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو فیضان عشرہ مبشرہ کورس اس کا آغاز 2 اپریل کو ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی مدنی تربیت گاہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کے رہائشی خصوصی اسلامی بہن کورس کا 3 اپریل 2018 کو آغاز ہو رہا ہے۔ اس کورس میں فقہ، تجوید، اشارے، سنتیں اور آداب سکھانا اور خصوصی اسلامی بہنوں میں مدنی کام کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ جیسے اپنی مدنی چینل پہ خیر اسلامی بھائیوں کو تو دیکھا ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کہ ان کو اشاروں کی زبان میں ان کو نعتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو بیان سنائے جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ اشاروں کی زبان میں خصوصی اسلامی بہنوں کو سنتیں سکھاتے تھے، پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنتیں، الحمدللہ۔ تو یہی انداز اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اسلامی بہن اشارے سیکھتی ہیں جو سن بھی سکتی ہیں، کیونکہ جو گونگے ہوتے ہیں نا وہ عموماً بہرے بھی ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ان کو اشاروں کی زبان میں الحمدللہ سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو جو ہماری مبلغہ اسلامی بہنیں انہیں چاہیے کہ یہ کورس کریں، تاکہ معاشرے کا یہ طبقہ کہ جس کی تربیت کے حوالے سے عموماً گھر والوں کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تو ایسے عجیب و غریب اسکولوں میں، انسٹیٹیوٹس میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پڑھانے والے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دینی ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے شعبہ قائم کیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی دیگر مدنی تربیت گاہوں میں اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کے رہائشی فیضان نماز کورس کا 3 اپریل 2018 کو آغاز ہو رہا ہے۔ اس کورس میں تجوید، فقہ، نماز سے متعلق مسائل، تلفظ کی درستی، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے انمول مدنی پھول اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر اسلامی بہن اپنا ذہن بنائے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کریں اس کو، اور اپنے گھر میں اپنے محارم سے بھی اس کی تربیت اجازت لیں۔ الحمدللہ جو رہائشی مدنی تربیتی کورس ہوتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت سے جو ایک شرعی تقاضے کے مطابق پردہ، جو شرعی تقاضے کے مطابق جو دیگر معاملات کی احتیاطیں، یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنائی جاتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے رہائش کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اور بھی جو ضروریات کی سہولتیں وہ الحمدللہ فراہم کی جاتی ہیں۔ تو باب المدینہ میں جو کورس ہوگا اس میں خصوصی اسلامی بہنوں میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے ہے، اور بقیہ دیگر بڑے شہروں میں جو مدنی تربیت گاہیں ہیں اس میں فیضان نماز کورس۔ جی ہاں، نماز تو ایک مرتبہ آپ ضرور سیکھیں، بغیر سیکھے نماز شاید آپ درست نہیں کر پا سکتی، تو اس کے لیے تو ہر اسلامی بہن کوشش کرے۔ اسی طرح رجب المرجب کے فضائل پر مشتمل امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ کفن کی واپسی، اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ اس رسالے کے مطالعے کی برکت سے یہ کیا کیا اس کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہے کہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور اسی طرح رجب کے کنڈے جو کیے جاتے ہیں اس کے متعلق بھی ضروری اس میں معلومات انشاءاللہ آپ کو اس رسالے میں ملیں گی۔ پھر الحمدللہ معراج شریف کی رات آ رہی ہے،
تو اس رات کے حوالے سے بھی، بلکہ معراج کے 27 کے روزے رکھنے کے حوالے سے بھی بڑی اس میں اہم معلومات. تو کفن کی واپسی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پر بھی الحمدللہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی جو دیگر کتابیں ہیں الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. امیر اہل سنت کے جو ہفتہ وار ہمارے رسائل کا جو معمول چل رہا ہے، تو اس کو بھی حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ خود بھی کیجئے، ذہ نصیب آپ کے بچے بھی اس کو پڑھیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بھی ہر مہینے برکتیں اپنی لٹاتا ہے، تو اس ماہنامہ کو اپنے گھر میں جاری کروائیں کہ وقت مقررہ پر وہ رسالہ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے. تو اس کا نظام جو ہے وہ کافی حد تک بہتر بنانے کے لیے ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ نے کوشش کی ہے، اور اس بار الحمدللہ یہ رسالہ انگلش زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے. اور ہماری بالخصوص UK کے ناظرین اگر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو وہ بھی نوٹ فرمائیں، مکتبۃ المدینہ UK کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں. الحمدللہ ہماری مجلس نے اس بار کوشش کی ہے کہ UK میں بھی اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی سالانہ بکنگ کرائیں تو پوسٹل ذریعے سے انشاءاللہ یہ رسالہ آپ کے ایڈریسز پر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. UK میں تو UK مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ ضرور رابطہ کریں اور 12 ماہ کے لیے یہ رسالہ یہ بک کرائیں. امیر اہل سنت نے رات جو انگلش ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کرائے ان کو بھی اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اور جو اردو ماہنامہ فیضان مدینہ جنہوں نے بک کرائے ہیں اور ان کے 12 ماہ پورے ہو چکے تو وہ مزید اپنے 12 ماہ کے لیے اس کو دوبارہ جاری کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، برکتوں بھری، سنتوں بھری اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی نصیب فرمائے. ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 بار مل کے درود اسلام پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बार बार मिलके दुरूद और सलाम
پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے امام اعظم کے مالک، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے، اے داتا گنج بخش علی حجویری کو دینے والے، اے ہمارے پیارے امام اہل سنت کے خدائے مہربان، اے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے بیماروں کو شفا دینے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی دینے والے، اے گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹانے والے پروردگار، تیرے گناہ گار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے ہاتھ دراز کیے مدنی چینل کے ناظرین اور پردے کی حالت میں ملک و بیرون ملک کئی مقامات پر جمع ہو کر دعا میں شامل اسلامی بہنیں، اے اللہ ماہ رجب جاری ہے جس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ توبہ قبول کی جاتی ہے، رحمت کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے، چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، عبادت گزار گویا کمر باندھ لیتے ہیں، روزوں کی بہاریں انہیں نصیب ہوتی ہیں، نوافل کی کثرت نصیب ہوتی ہے، تلاوت کا شوق ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اے مولا، زندگی میں کئی رجب کے مہینے آئے اور گزر گئے، آج بھی رجب کی 7 تاریخ ہو گئی۔ تیرے عبادت گزار بندے تجھے رات دن راضی کرنے کے لیے مولا عبادت کی طرف مائل ہو چکے، ہمارا کیا بنے گا؟ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا جس کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، جس کی عبادتیں تجھے بے حد پسند،
جس میں توبہ کرنے والوں کی تو توبہ قبول فرماتا ہے، انہیں بخشش عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، عبادت گزاروں کا واسطہ، تلاوت قرآن کرنے والوں کا واسطہ، روزہ رکھنے والوں کا واسطہ، ماہ رجب میں تجھے راضی کرنے والے عاشقان رسول، اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کا واسطہ، اے اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، جو ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، جو رات کی تاریکی میں گناہ کیے، جو لوگوں کے سامنے ہم نے گناہ کیے، جو لوگوں سے چھپ کر ہم نے گناہ کیے، اے مولا تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں سے توبہ کرتے، مولا ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے، ہم سے بھی راضی ہو جا مالک، 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 ہم سے بھی راضی ہو جا مالک۔ اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے مالک و مولا، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر بھی غور کرتے تو کئی ایسے افراد جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم نے بھی وقت گزارا، اے اللہ اب وہ بھی دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، ہم بھی موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے مالک، جانتے کہ ان قریب ہماری مرنے کی بھی خبریں عام ہو جائیں گی، ان قریب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ان قریب ہماری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ان قریب ہمیں بھی ہمارے چاہنے والے اپنے کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، ان قریب ہمیں بھی اپنی قبر میں اترنا پڑے گا، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب ہماری قبروں پر بھی سلیں رکھی جا رہی ہوں گی، ہماری قبر میں بھی اندھیرا ہو رہا ہوگا، ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ کر سب چلے آئیں گے۔ اے مولا جانتے کہ ان قریب ہمیں دنیا سے جانا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اے مالک، زندگی تو ہم نے غفلت میں ہی گزار دی، نیکیاں نہیں ہے مولا، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں نہیں ہے مولا، ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا، ماہ رجب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، بس ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری یہ بقیہ زندگی ہے مولا، عبادت میں گزارنے کی سعادت دے دے، اے مولا نیکیوں میں گزارنے کی سعادت دے دے، نمازوں کی پابندی ہمیں نصیب فرما، اے مولا ہمیں تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ، گناہوں کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، غفلت کی چادریں اوڑے چلے جا رہے، چاروں طرف گویا مل جل کر گناہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اے مولا مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما،
مولا مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق بھی دے، نمازیں پڑھنے بھی، دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے دوسروں کو پڑھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، مسلمانوں کے غموں میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بہنیں جمع ہیں، اے اللہ ان کے جو بیمار ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مولا ان پہ بھی رحمت کی نظر فرما۔ ماہ رجب کا صدقہ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاقیاں دور ہو جائیں، مقدمے بازیاں دور ہو جائیں، آپس کی جو رنجشیں ہیں اے اللہ وہ رنجشیں دور ہو جائیں، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو بھی دور فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو خوشحال کر دے۔ اے اللہ جو یہ اجتماع میں آتی ہیں دوسری اسلامی بہنوں کو لاتی ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بیچاریاں امیر اہل سنت کے رسائل پڑھتی ہیں، دوسروں کو ترغیب دلاتی ہیں، دعوت اسلامی کا خوب جو مدنی کام کرتی ہیں مولا ان پر رحمت کی نظر فرما۔ جو اپنے گھروں میں مدرسۃ المدینہ بالغات لگانے کی کوششیں کرتی ہیں، دعوت اسلامی کے لیے خوب مدنی عطیات جمع کرتی ہیں، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ سب کے گھروں کو برکت والا گھر بنا دے، ان کے بچوں میں آپس میں اگر جھگڑے ہیں اللہ وہ دور ہو جائے، ناچاکیاں دور ہو جائے۔ کوئی بیچارے ایسی بھی ہوگی جس کا بیٹا، جس کے بچے یہ نشے میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لے، ان کے بچوں کو بھی نیکی کا راستہ عطا فرما دے۔ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھری ہیں اے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ بس جو جو مرادیں لے کر آئی ہے اے اللہ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، کسی کو محروم نہ کرنا مولا، سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، گھر والوں کو بھی بخش دے، سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کی برکتوں سے ہم کو ہماری نسلوں کو مالا مال فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
عليك صلوات الله عليك استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ آج رات 9 بجے مدنی چینل پر ایک بڑا پیارا سلسلہ نشر کیا جائے گا، سبق آموز خبریں۔ تو اس سبق آموز خبروں میں بھی انشاءاللہ معلومات کا زبردست خزانہ بھی ہے، اور انشاءاللہ ظاہر ہے نگران شورا موجود ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج رات 9 بجے مدنی چینل کا یہ جو براہ راست سلسلہ ہے اس سے دیکھنا ہرگز نہ بھولیں، اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ سبق آموز خبریں انشاءاللہ آج رات 9 بجے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔